جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تقلید ساری چیزوں میں نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں ہیں جن میں تقلید کیا جاتا ہے۔ عقیدہ میں کسی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم کے کہنے سے ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، ایسا نہیں۔ قیامت، جنت، دوزخ، حشر و نشر، سوال و جواب، یہ ساری چیزیں عقیدے کی ہیں، اور اس میں تقلید نہیں ہوتی کہ ان کے کہنے سے ہم نے مانا، نہیں، یہ تو سب قرآن کے اندر، سنت کے اندر اور تواتر کے ساتھ مسلمانوں کو معلوم ہے، اس کے لیے کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، کچھ فرائض کا جو علم ہے اس میں بھی ہم تقلید نہیں کرتے، جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، تو اس بات کو ماننے کے لیے ہم امام اعظم کی تقلید نہیں کرتے کہ انہوں نے کہا ہے تب ہم مانتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے، قرآن سے، سنت سے اور تواتر سے یہ ثابت ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں میں تقلید نہیں کی جاتی۔ تقلید ان مسئلوں میں کی جاتی ہے جس کا ثبوت قرآن میں اور حدیث میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، انہی مسئلوں میں تقلید کی جاتی ہے۔ اب جب وہ مسئلے پیش آتے ہیں تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس پر عمل کیسے کیا جائے گا، تو مجتہد جو ہوتے ہیں ان کی نظر میں قرآنی معلومات اور رسول اللہ کے ارشادات یہ سارے ہوتے ہیں، پھر اس بات کو اس کے میزان پر پرکھتے اور جانچتے ہیں، اور پھر اس کو استعمال کرنے کا اور کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جیسے کوئی آپ سے کہے کہ جو پنکھا لگائے ہو یہ قرآن کی کس آیت میں ہے، سر کے آپ جتنے بار چاہیں بال نکلوا دیجئے، کبھی نہیں ملے گا آپ کو، ہے نا؟ تو اب یہ سوال ہی غلط ہوگا، اگر کوئی سوال کر لے تو اس کا سوال کرنا ہی غلط ہے۔ تو کوئی کہتے حدیث میں دکھا دو تو بھی یہ سوال غلط ہوگا، کوئی کہے اجماع میں دکھا دو تو بھی یہ سوال غلط ہوگا۔ اس بارے میں سوال کرنے کے لیے آپ کو یہی جاننا ہوگا کہ کہیں گے کہ قرآن و سنت تعلیمات شرع کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال کرنا کیا ہے، تو یہ کیا ہے یہ ہم اور آپ نہیں نکال پائیں گے۔ مجتہدین امت نے جو قوانین وضع کیے قرآن کی روشنی میں، اسی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کس چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس چیز کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ چیز اس زمانے میں تو تھی ہی نہیں، تو جب نہیں تھی تو اس کا ذکر کہاں سے آئے گا؟ انہی چیزوں میں جو معلومات اخذ کی جاتی ہے انہی میں پیروی کی جاتی ہے۔ ایسے ہزاروں مسائل ہیں، تو جو نئے مسائل پیدا ہونے والے تھے، مجتہدین کرام نے قرآن سے، سنت سے ایسے بنیادی چیزیں نکالی اور اس کی روشنی میں پرکھ کر کے بتایا کہ اگر ایسی چیز پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہے، اور ایسی چیز پیدا ہو تو اس کا جواب یہ ہے، اور انہی باتوں میں تقلید کی جاتی ہے۔ بہرحال تقلید کے حوالے سے اصل معلومات حاصل کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سنن دارمی کی حدیث میں ہے کہ آپ مقدمہ میں یعنی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو قرآن سے فیصلہ کرتے تھے۔ کس سے کرتے تھے؟ یعنی اس بات کا جواب قرآن میں تلاش کرتے تھے، اور اگر قرآن مجید میں نہ پاتے تو حدیث رسول سے فیصلہ کرتے تھے، اور اگر حدیث میں نہ پاتے تو فرماتے تو دوسرے صحابہ سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، استفسار کرتے تھے۔ تم اس کا فیصلہ حدیث کے روح سے جانتے ہو، تو بسا اوقات صحابہ سے ان کو حدیث کا پتہ مل جاتا اور خدا کا شکر بجا لا کر حکم دیتے، اور اگر حدیث بھی نہ ملتی تو علماء صحابہ سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرتے تھے۔ تو اب اس سے 3 باتیں معلوم ہو گئیں۔ کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح ہے یا غلط، تو پہلا کیا ہے؟ قرآن، دوسرا کیا ہے؟ حدیث، تیسرا کیا ہے؟ امت کا اجماع، ان حضرات نے کیا ارشاد فرمایا، اور چوتھا کیا نکلے گا کہ اگر وہاں بھی نہ پائیں تو پھر جو آپ پر واضح ہو، جو آپ پر روشن ہو، اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ اسی کو قیاس کہا جاتا ہے۔
اسی کو قیاس کہا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے قاضی شریح کو لکھا کہ قرآن مجید کے ساتھ حکم کر، یعنی فیصلہ کر، اور کسی کے پلٹانے سے نہ پلٹ۔ پھر اگر قرآن میں وہ حکم نہ ملے تو حدیث سے حکم دے، پھر اگر حدیث میں حکم نہ ملے تو اجماع سے فتویٰ دے، پھر اگر اجماع سے نہ ملے تو اجتہاد سے حکم کر۔ کتنی باتیں بتائیں؟ 4 باتیں۔ یعنی جو کوئی بات نئی پیش آ جائے، کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، تو اب پہلے اس کا جواب کہاں ڈھونڈا جائے گا؟ قرآن میں، اس کے بعد حدیث میں، اس کے بعد اجماع میں، اور اس کے بعد اجتہاد، یعنی کہ صحابہ اور علماء امت کے قیاس اور ارشادات کی روشنی میں۔ تو اب یہ 4 چیزیں ہیں تلاش کرنے کی۔ کتنی چیزیں ہیں؟ آپ پہلی غلطی جو کرتے ہو نا، اور جس سے دشمن بہت زیادہ سینہ چوڑا کر لیتا ہے، وہ کیا؟ وہ لوگ آپ سے 2 سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے، اور آپ اس سوال کو سن لیتے ہیں، حالانکہ ان کا سوال ہی غلط ہوتا ہے۔ تو جب آپ ایک غلط چیز کو مانیں گے تو کئی غلط چیزوں کو ماننا مجبور ہو جائیں گے۔ یہ سوال کرنا کہ قرآن میں اور حدیث میں یہ بات کہاں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ جب بات نہیں ہے تو پھر یہ سوال نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس میں یہ بات کہاں ہے؟ کیونکہ 4 چیزیں ہیں، اور انہی 4 چیزوں سے اس نئی بات کو پرکھا جائے گا، اس نئی چیز کو تولا جائے گا، اس نئی چیز کو جانچنے کے یہ 4 طریقے ہیں۔ تو جب 4 ہیں تو 2 کا نام لیا، 2 کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہ چال ہوتی ہے، اور یہ دشمن جانتا ہے کہ عام آدمی کو جلدی سمجھ میں نہیں آنے گی، لہٰذا بڑی موٹی موٹی بات کر کے گزر جاؤ۔ آپ ہی بتاؤ، جو آپ ٹوپی لگا کے بیٹھے ہو، الگ الگ سب کی ٹوپیاں دکھ رہی ہیں مجھے، کوئی آدمی آج سے نہیں 1 مہینہ کے بعد مجھ سے ملاقات کر لے اور اس میں سے کوئی ایک ٹوپی ثابت کر دے اللہ کے رسول سے، ایک کوئی ثابت کر دے، قرآن سے ثابت کر دے، تو کیا ثابت کریں گے؟ تلاش کر کے تھک جائیں گے آپ۔ اتنا تو ملا کہ ٹوپی لگاتے تھے، مگر ایسے ہی ٹوپی تھی کیا؟ کپڑا پہنتے تھے، ایسے ہی کپڑا تھا کیا؟ شیروانی پہنتے تھے، ایسی ہی ہوتی تھی شیروانی کیا؟ ارے بھائی، اس طرح کے کپڑے بھی اس زمانے میں نہیں تھے۔ یہ جو کپڑے ہیں نا، اس طرح کے کپڑے اس زمانے میں نہیں تھے۔ سلائی کے تو طریقے الگ الگ جو آج ایجاد ہیں، تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں سے طریقے۔ تو آپ سوچئے کہ اب سوال اس طرح نہیں ہوگا کہ قرآن میں کہاں اور حدیث میں کہاں، سوال یہ ہوگا کہ جب کوئی نئی بات آئے گی تو پوچھا جائے گا قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اس میں یہ بات کہاں ہے؟ اب جواب دینے والا تلاش کرے گا، اگر قرآن میں ملے گا تو قرآن سے جواب دے دے گا، حدیث سے، اجماع سے یا قیاس۔ 4 میں سے کہیں نہ کہیں سے ضرور جواب ملے گا، ایسا نہیں کہ جواب نہ ملے، ملے گا ضرور، مگر 4 میں سے کسی ایک سے ملے گا۔ ہر نئی چیز کو قرآن سے، حدیث سے تلاش کریں گے تو مل ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسی دن مثال دی کہ آپ خود ہی سوچیں کہ آپ اگر یہ سوچنے جائیں گے نا کہ چلو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسہ لوگ بناتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، مدرس رکھتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، پھر اس کا ایک گھنٹی ہوتی ہے، پھر ایک نصاب سلیبس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے کہ جمعہ کی چھٹی رہے گی، پھر ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس کا قرآن میں کوئی ثبوت ہے؟ آپ یہ سوال یاد کر لیجئے، صرف سمجھانے کے سوال کیا، حالانکہ کئی سوال بن سکتے ہیں۔ پورے قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے اس طرح کا؟ نہیں ہے۔ حدیث میں نہیں، وہاں بھی نہیں ہے، نہیں ملے گا آپ کو۔ اجماع میں جی وہاں بھی نہیں ملے گا، پھر نیچے ہی آنا پڑے گا آپ کو۔ تو آج جب نیچے آئیں گے تو اس کا جواب ملے گا کہ جو یہ سارے کام جس کے لیے کرائے جا رہے ہیں وہ علم ہے۔ مدرسہ کس کے لیے بنایا گیا؟ علم کے لیے۔ عمارت کس کے لیے بنائی گئی؟ علم کے لیے۔ مدرس کس کے لیے رکھے گئے؟ علم کے لیے۔ طلبہ کس کے لیے آئے؟ علم کے لیے۔ کھانا کس کے لیے پیش کیا گیا؟ علم کے لیے۔ کتابیں کیوں پڑھائی گئی؟ علم کے لیے۔ سلیبس کیوں رکھے گئے؟ علم کے لیے۔ سب کی اصل کیا ہے؟ علم۔ تو علم کا ثبوت تو قرآن سے بھی مل جائے گا، حدیث سے بھی مل جائے گا، اجماع سے بھی مل جائے گا اور قیاس سے بھی مل جائے گا، مگر یہ ساری جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ سب سے نیچے میں ملے گا، سب سے نیچے میں ملے گا۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ آپ سے سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ یہ چیز قرآن میں کہاں ہے، اور آپ بھاگتے ہیں قرآن کی طرف، یہ چیز حدیث میں کہاں ہے، تو یہ سوال اس کا غلط ہوتا ہے، اور غلط سوالوں کا جواب دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آئیے نیچے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
جو خلفاء کے بعد صحابہ میں بہت بڑے علم والے تھے، اعلم الصحابہ تھے، عبداللہ ابن مسعود، وہ فرماتے ہیں جس کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو قرآن سے فیصلہ کرے، پھر اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے فیصلہ کرے، اگر حدیث سے نہ پائے تو نیکوکار کے اجماع سے فیصلہ کرے، اور کچھ نہ ڈرے اور اندیشہ نہ کرے، کیونکہ حرام اور حلال ظاہر ہیں اور ان کے درمیان مشتہبات ہیں، پس شک میں نہ پڑو اور بے شکی کو اختیار کرو۔ تین راستے کو بتانے کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے چوتھی بات ارشاد فرما دی کہ پھر نیچے تلاش کرو، یہی قیاس ہے۔ قیاس ہوتا کیا چیز ہے صاحب؟ ایک چیز پر دوسری چیز کو سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط کیوں ہے، اس کے غلط ہونے کی وجہ کیا ہے، تو اب اس طرح کی چیز اگر کسی اور دوسرے میں پائی گئی تو وہ بھی، اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہی وہ حرام ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب آپ سوچیں جائے بیئر حرام ہے کہ نہیں، چرس حرام ہے کہ نہیں، گانجا حرام ہے کہ نہیں، افیم حرام ہے کہ نہیں، ہیروئن حرام ہے کہ نہیں، پاؤڈر حرام ہے کہ نہیں، جو نشے کی گولیاں کھاتے ہیں وہ حرام ہے کہ نہیں، جو انجیکشن لیتے ہیں وہ حرام ہے کہ نہیں۔ اب آپ اس کو تلاش کریں تو کیا کریں گے، آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں میں کیا ہو رہا ہے، افیم میں کیا ہے، گانجے میں کیا ہے، ان تمام چیزوں میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے ان سب میں نشہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نشہ، اور ایسا نشہ کہ بندہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، عقل فیل ہو جاتی ہے۔ جب اس پر آپ کا دھیان جائے گا کہ ان ساری چیزوں میں نام سب کا الگ الگ ہے، سب کے ڈھنگ الگ، رنگ الگ، بننے کے طریقے الگ، استعمال کے طریقے الگ، مگر سب کے اصل کیا ہے؟ نشہ۔ تو جب نشے پر آپ کا دھیان جائے گا تب آپ سوچیں گے کہ اس سے نقصان کیا کیا ہے۔ نمبر ایک، عقل خراب ہو، تو جس چیز سے عقل خراب ہوگی ہمارے اسلام نے حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مان لو آنے والے زمانے میں کوئی ایک ایسی چیز بنائی جائے نشے کے لیے، حالانکہ بن گئی ہے، لوگ شیشہ وغیرہ بھی پیتے ہیں، شیشہ وغیرہ بھی باریک کر کے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، نشہ کرنے والے اتنے خطرناک ہیں۔ کھانسی کی جو دوا آتی ہے نا، حالانکہ وہ کھانسی کی دوا ہوتی ہے، اس کو بھی نشے والے پیتے ہیں نشہ کے لیے۔ جو درد کی گولیاں آتی ہیں نا، حالانکہ وہ فائدے کے لیے، بھئی آج درد ہوگا کھا لو، اس کو بھی لوگ نشے کے طور پہ یوز کرتے ہیں، کر رہے ہیں نا۔ تو اب یہ حرام ہوا ان کے لیے کہ حلال، اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہی طریقہ کہ اس کے اصل کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تو وہی ہوا کہ عقل فیل ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں سے عقل پہ فرق پڑے، جن چیزوں سے عقل خراب ہو، وہ سب حرام ہے، وہ سب ہو گیا نا، ایک آسان طریقہ۔ اب قیامت تک کتنی بھی چیزیں بنائی جائیں وہ کیا ہوں گی؟ حرام۔ اب دوسری چیز یہ ہوا کہ عقل اگر خراب نہ ہو، معمولی سا نشہ آئے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ جو شے ہے، جو چیز ہے، وہ عقل خراب کرنے والی ہی ہے، تو اب چاہے تھوڑا استعمال کریں یا کبھی نہیں کہا جائے گا کہ بھائی جب ایک ٹیبلٹ کھاؤ گے نا زہر کا تو مر جاؤ گے، آدھا کھاؤ گے تو نہیں مرو گے، تو لاؤ آدھا کھا کے چیک کرتے ہیں۔ ایسی بات کی کوئی عقل مند اجازت دے گا؟ اتنا پاؤڈر پیو گے تو موت آئے گی، ایک ذرا سا پاؤڈر کھانے سے موت نہیں آئے گی، تو کیا یہ تھوڑا سا کھانے کا کوئی حکم دے گا؟ ارے بھائی تھوڑا کھا یا زیادہ، غلط تو غلط ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کو سرے سے، اسی لیے ہر نشہ آور چیزوں کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی زیادہ کھائے، یا مان لو کسی نے ایک تھوڑا سا لقمہ لیا شراب کا اور پی لیا، اس کو عادت ہے شراب پینے کی، اس کو نشہ ہی نہیں آئے گا جب تک پورا نہیں پیے گا، تو اب اس کا چکر بھی تو نہیں آیا، اس کو نشہ بھی نہیں آیا، تو کیا اب اس کے لیے حرام نہیں ہوا؟ شراب کو اللہ نے مطلق حرام فرما دیا، تھوڑا پیے، زیادہ پیے، استعمال کرے، بدن پہ لگائے، وہ ناپاک ہے، پی لے گا تو وہ حرام ہے۔ اور اب یہ تمام جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی یہ سب اس میں حرام ہوں گی۔ یہ سب چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک اور مثال دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں کہ قیاس کیا چیز ہے۔ قیاس بہت بڑی چیز کا نام ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ مجتہد جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کیسے بتاؤں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
اتنا جان لو کہ 1000 سال میں کوئی پیدا نہیں ہوا. تو میں کیا بتاؤں آپ کو, 1000 سال میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. کتنے بڑے بڑے عالم, صوفی, بزرگ, ولی اللہ پیدا ہوئے, مگر مجتہد. تو اب کیا سمجھے آپ کہ مجتہد کوئی کھیل کا نام تھوڑی ہے. 4 کتابیں پڑھ لیا تو 4 باتیں یاد تو مجتہد نہیں. آپ غور تو کرو کہ غریب نواز اسی میں ہیں, سرکار نظام الدین اولیاء جیسے بزرگ اس زمانے میں ہیں, صابر کلیری ہیں, بڑے بڑے اکابر اولیاء ہیں, مگر 1000 سال ہو گیا صاحب کوئی مجتہد پیدا. تو اس کا مطلب کیا کہ ان لوگوں کے پاس علم نہیں تھا؟ ارے یہ علم کے پہاڑ تھے, بہت علم والے, مگر وہ جو اجتہاد ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے, وہاں تک کوئی نہیں پہنچا. صحابہ اتنے سارے تھے, سارے صحابہ مجتہد نہیں تھے. صحابہ میں تقریباً 20 لوگ مجتہد تھے کم و بیش. کتنے؟ اب آپ سوچئے کہ اجتہاد کوئی چیز ہے, اسے کوئی معمولی کھیل نہیں ہے کہ بس یوں ہم بیان لفظوں سے کہتے ہیں آپ سن لیتے ہیں. غور کریں آپ, حضرت خواجہ غریب نواز ولی کیا ولی گر ہیں, نگاہ ڈال دے دل کی دنیا بدل جائے, مقام اتنا بلند ہے, اس کے باوجود بھی وہ حنفی ہیں. کیا ہے؟ یعنی امام اعظم کے مقلد ہیں. کچھ سمجھیں آپ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے. غریب نواز سرکار ولی کیا ولی گر ہیں, نگاہ ڈال. ان کے غلاموں کا حال تو یہ تھا, نظام الدین اولیاء, صابر کلیری غلام ہے نا, ان کے خلفاء میں سے ہے نا, قطب الدین بختیار کاکی, بابا فرید علیہ الرحمہ. بتاؤ وہ اتنے عظیم ہوتے ہوئے بھی امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں, تو ہم اور آپ کس لائن میں ہیں شمار کر لیجئے آپ. مجھے حیرت اس زمانے میں اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ابھی سے صحیح طریقے سے قرآن و سنت کے کتابوں کا نام, جو حدیث کی کتابیں ہیں اور فقہ کی کتابیں ہیں, ان کا نام بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں, وہ بڑوں کے خلاف زبان کھولتے ہیں, جن کی بارگاہ کے بڑے بڑے احترام کرتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے مخدوم اشرف جہانگیر کی چھوچھوی کتنی بڑی ہستی ہے, وارث پاک کتنا اعلیٰ مقام ہے. غور کیجئے نا, سوچئے نا, سرکار باسا کتنی بڑی ہستی ہے. علاء الدین صابر کلیری, علاء الحق پنڈوی, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مقلد ہیں, مجتہد کی پیروی کرتے ہیں. ارے امام بخاری جنہوں نے بخاری لکھی ہے نا, بخاری جنہوں نے لکھی ہے نا, تقریباً 5 سے 6 لاکھ ان کو حدیثیں یاد تھیں. اور جب بخاری لکھی ہے نا, بخاری شریف حدیث کو نوٹ کیا ہے نا, تو ایسے نہیں کہ آپ بس اٹھے اور اٹھ کر شروع کر دیا. ایک حدیث لکھنے کے لیے آب زمزم سے غسل کرتے تھے وہ, اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے, اور اس کے بعد ایک حدیث لکھتے, پھر آب زمزم سے غسل کرتے, 2 رکعت نماز نفل پڑھتے, پھر ایک حدیث لکھتے. اتنی مشقت و محنت کے بعد تقریباً 16 سال میں تیار ہوئی. اتنا بڑا عالم, اتنی بڑی شخصیت کا مالک بھی تقلید کرتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ امام شافعی کی مقلد ہیں وہ. تو میں سوچتا ہوں, حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جن کی حالت یہ ہے کہ چند صورتیں بھی یاد نہیں ہیں, وہ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف کیسے بول لیتے ہیں. بس میں یہی سوچتا ہوں, آپ بھی غور کرا کریں کہ امام بخاری, امام مسلم, امام جنہوں نے کتابیں حدیث کی لکھی, وہ بھی تقلید کرتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے بڑے بزرگان دین, گیس و دراز, بندہ نواز, نصیر الدین چراغ دہلی, مجدد الف ثانی, یہ سارے حضرات مقلد ہیں, تقلید کرتے ہیں. اب ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اور آپ سوچیں کہ ہم کس لائن میں ہیں. ہم تو غلاموں کے لسٹ میں بھی آ جائیں نا تو مقدر کا ستارہ چمک جائے گا. مگر اے عزیز, اسی لیے آپ سے عرض کروں گا, علم بہت بڑی چیز کا نام ہے, بس اتنا جان لو کہ ادب, کسی بھی مقدس بارگاہ کی بے ادبی مت کرنا, ورنہ اللہ علم اور نور چھین لے گا, اور جب وہ چھین لے گا تو آپ بارگاہوں کے گستاخوں بے ادب ہو جاؤ گے. جن کے ذریعے سے اسلام پہنچا ان کے خلاف نہ بولنا, نہ سننا, نہ بولنے والوں کے ساتھ کبھی سو بیٹھنا, کیونکہ ہمارا دین انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے. وہ ہم سے 1000 گنا بہتر تھے کہ نہیں تھے؟ یہی رمضان کا مہینہ ہے, 62 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ قرآن پڑھتے تھے. کتنے مرتبہ جی؟ نماز میں. کس میں؟ پڑھ کے دکھا دیجئے کوئی. 6000 مرتبہ قرآن اس جگہ پڑھی جہاں ان کا انتقال ہوا ہے.
6000 مرتبہ قرآن اس جگہ جہاں ان کا انتقال ہوا ہے، کوئی لے کے آؤ اس مقابل میں۔ روزانہ تقریباً 1000 رکعت کم و بیش، واللہ عالم 300 رکعت روزانہ نفل کی نماز ادا کرتے تھے۔ زندگی کا تو یہ حال رہا کہ ایک پڑوسی تھا آپ کا جو غیر مسلم تھا، اس نے دیکھا کہ رات میں جب یہ اپنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان نہیں، کوئی پلر کھڑا ہوا ہے، پوری رات اس طرح ذکر الہی میں کھڑے رہتے۔ کوئی اس طرح پارسا لے کر تو آؤ۔ تو میرے پیارے، امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، ہم لوگ ان کے مقلد ہیں، اور ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کس درجے کے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء، صوفیاء، مشائخ، بزرگان دین، جنہوں نے اپنی نگاہوں سے مٹی پر نگاہ ڈالی تو وہ سونا بن گیا۔ شاہ ابو علی قلندر نے صرف قل هو اللہ پڑھ کر کے انڈے پہ دم کیا تھا تو وہ سونا بن گیا تھا۔ ایسے لوگ بھی مقلد ہیں، کیا ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ پھر ہماری حیثیت کیا ہوگی اور آپ کی کیا ہوگی؟ بس یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کو بچائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔